بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے 117 تک 110 سے 117 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے چار میجر جو ہے مضامین، بڑے مضامین ہیں، اور سب سے پہلے جو مضمون ہمارے سامنے آئے گا اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین امت مسلمہ کو قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے اس کی شرائط اور اس کے اندر اس کا کیا کردار ہو تو پھر وہ اس بہترین امت کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کا ایک ازلی ابدی جو ان کا مقدر ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ذلت اور محتاجی اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں رکھ چھوڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہی کی بات آگے چلتی ہے، اور اہل کتاب ہی میں سے انہی یہود اور عیسائیوں میں اللہ رب العزت چند لوگوں کو ایمان سے بھی نوازتے ہیں، تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان یہود و نصارہ اہل کتاب اور کفار کو جو سزا ملنے والی ہے قیامت والے دن اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ جو سزا ان کو مل رہی ہے یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آج کی جو پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق جیسے بیان کیا کہ بہترین امت کا اعزاز کس امت کو ملنے والا ہے اس کے تذکرے سے ہے، اور اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم تم سب ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب ہو، خیرہ بہترین، امت تم سب بہترین امت ہو، اخرجت کہتے ہیں نکالی گئی ہے، یعنی جس کو نکالنے کا مقصد ہے نکالا گیا ہے، للناس لی کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی اصلاح، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون، اور پھر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ تأمرون، تم یعنی جس امت کی بات کی ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیوں تم نکالے گئے ہو، تم کیوں بہترین امت ہو۔ تأمرون، تم حکم کرتے ہو، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، بی ساتھ المعروف، نیکی یا بہترین اچھی چیز، تم اچھی چیزوں کا، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون، اور تنہون یہ نہیں، یا جسے اردو میں بھی نہیں کہتے ہیں ہم، یعنی یہ بری چیزوں سے، یعنی تنہون تم روکتے ہو، تم یعنی ان کو کہتے ہو کہ یہ نہیں کرنا، تم روکتے ہو، عن سے المنکر، برائی سے، منکر سے، تم برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اور تیسری خصوصیت تمہارے اندر کیا ہے، وتؤمنون باللہ، اور تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو آمنا، اور لو اگر، آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، لکانا، لا یہ لام تاکید ہے، یعنی ضرور یقیناً ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، منہم ان میں سے، من اور ہم کو ملایا ہوا یہاں پہ، من سے ہم وہ، یعنی ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو توحید کی بات جب سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات جب انہوں نے سنی تو وہ ایمان لانے والے تھے، ایمان لے آئے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثرہم ان کی اکثریت، الفاسقون وہ نافرمان ہے، فاسق ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک سب سے
پہلی بات اور سب سے بڑی بات، خوشخبری والی بات اور اعزاز کی بات جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت یعنی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اور کیوں یہ خطاب ملا ہے، کیوں یہ اعزاز اس امت کو دیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ان کے اندر دو صفات موجود ہیں۔ وہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور جس سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یعنی تم اس کے لیے تأمرون، یہ حکم کا معنی جو ہے اسی کے اندر اصل میں کوشش کا معنی ہے کہ تم اس کے لیے جہاد کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، ہاتھ سے ہو سکے ہاتھ سے نیکی کا حکم دیتے ہو، ورنہ زبان سے اور دل میں جو ہے یہ سب سے آخری درجہ جو ایمان کا دل میں جاننے کو کہا جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف کرتے ہو اور ایمان بھی لے کے آتے ہو، جو جس کا ذکر آخر میں کیا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو اور ایمان بھی لے کر آتے ہو۔ اور ایمان اصل میں کیا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں کہ ایمان کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور پھر اسی طرح ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو تم ایمان خود بھی لے کر آتے ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اور یہ تمام جو افعال اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، یہ خصوصیات اور ایسا کام جو کرنے والی قوم ہے وہ مسلمانوں کی قوم کے علاوہ اور دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین جو ہے وہ اس طرح سے کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ ان دو صفتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک اور صفت بھی ذکر کی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی اس امت کے نکالے جانے کا، اس امت کے پیدا کیے جانے کا اصل ایک مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہی اصل اس کا مقصد ہے کہ یہ لوگ جو ہے خیر خواہی کے لیے نکلیں، یہ لوگ بھلائی کے لیے نکلیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ اور یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان سے اصل مراد کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اصل اس سے مراد جہاد ہے، وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے یا دل سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام، کہ تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی تم ان کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہو اور جہاد کے ساتھ ساتھ تم ان کے ساتھ نیکی کا حکم بھی ان کو دیتے ہو اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، جن میں سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو۔ یعنی بے شمار امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، 70 امتیں اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اور تم ان سب سے بہتر ہو اور سب سے معزز ہو۔ تو یہاں پر اس آیت کا یہ معنی مفہوم بڑا ہی واضح اور بڑا ہی اہم ہے بطور امت ہم لوگوں کے لیے، کہ اگر ہم بطور امت اس اعزاز سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اہم نوٹ ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ آج جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب لوگوں کو صرف بھلائی کا حکم دیں اور ان کو جو اس کی برائی سے منع نہ کریں، یعنی یہ سختی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح سے سختی نہ کی جائے، وہ خود بخود آپ ان کو نیکی کا حکم دیں، خود بخود وہ برائی چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو برائی سے منع کرنے کا حکم ہی نہ ہوتا، یعنی پھر اللہ رب العزت صرف کہتے کہ آپ ان کو نیکی کی باتیں، اچھی باتیں صرف بتاتے چلے جائیں اور اتنا ہی کافی ہے، خود بخود لوگ پہچانتے چلے جائیں گے اور برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آیت میں دونوں ہی چیزیں وہاں پر بیان کی ہیں کہ تم نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور اگر کوئی بری بات تمہارے سامنے ہوتی ہے تم اس سے روکتے بھی ہو لوگوں کو۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ مل کر دعوت کا ایک جو ہے ہمارے سامنے فریضہ جو ہے اس کو واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے دعوت دی جانی چاہیے۔ اور سب سے بڑی برائی جو ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آتی ہے تو وہ شرک اور کفر کی برائی ہے۔
اور ان کو زبان سے روکنے کے ساتھ ساتھ قتال کے ساتھ روکنا جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے، اگر امت مسلمہ کی تاریخ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ہمارے سامنے ہے اور صحابہ کرام کے ادوار ہمارے سامنے ہیں کہ جن میں ہمارے سامنے یہ ساری بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے جہاد کیا گیا ہے اور شرک و کفر کو مٹانے کے لیے کس طرح سے کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ معنی یہ آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا کہ کنتم خیر امتن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ایک ایسی امت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ امت جو ہے یعنی اس امت کے اندر کیونکہ ڈائریکٹ مخاطب کنتم کہا گیا تو ڈائریکٹ مخاطب کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت ہے تو لہٰذا اس سے جو اصل مراد جو ہے یعنی ایک دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے کہ تم پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو، یعنی اگر پوری امت کا جائزہ لیا جائے جو پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک اگر دیکھا جائے تو ان سب میں بہترین لوگ جو ہیں، بہترین جماعت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد اور ایمان باللہ، توحید خالص، یہ تمام چیزیں ان کے اندر آپ کو سب سے بہترین انداز میں ملیں گی۔ اس سے صحابہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے منہ میں خاک پڑتی ہے۔ لہذا یعنی اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کا جواب بھی ہے، ان لوگوں کے لیے رد بھی ہے کہ جو صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور بری بری باتیں ان کے لیے نکالتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے یہ آیت بڑی ہی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ سب سے بہترین لوگ ہو، کیونکہ یہ فریضے تم انجام دیتے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور خود تم ایمان والے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی خود گواہی دی ہے کہ تم ایمان لے کر آتے ہو، تو لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے بڑی اس طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا ہے، یعنی اس کا دوسرا ایک اینگل سے دیکھیں تو تؤمنون باللہ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تم اللہ پر پھر ایمان لاتے ہو۔ جب نیکی کا فریضہ یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے فریضے کے اندر جب تم نکلتے ہو، جو لوگ اس کام کے لیے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا حرج ہوتا ہے، وہ لوگ اس طرح سے یعنی دیگر لوگوں کی طرح بزنسز میں اتنے انوالو نہیں ہوتے اور دعوت کا کام انجام دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کے بدلے میں بہترین بدلہ دینے والی ہے، اور قیامت والے دن ان لوگوں کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی شکل میں اللہ رب العزت ان کو بہترین انجام دینے والے ہیں، اور قیامت والے دن ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ بہت سی احادیث کے اندر یہ بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو شخص کسی شخص کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور یا کوئی نیک کام بتاتے تو صدقہ جاریہ میں سے ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو کوئی چیز پڑھا دی، کوئی اچھی بات بتا دی، جب تک وہ دوسرا شخص اچھا کام کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کے اس رہنمائی کے راستے کے اوپر اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو سب کے اجر میں سے اس شخص کو بھی اجر ملتا ہے کہ جس شخص نے اس کو یہ راستہ دکھایا ہوتا ہے، تو لہذا یہ کام بڑا ہی برکت والا کام ہے۔ اور لیکن جو سب سے اہم بات اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو بہترین امت کا جو اعزاز اس امت کو میڈل ملا ہے، تو یہ میڈل صرف یعنی مفت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شرائط بیان کی ہے کہ جب تک تم یہ کام کرو گے تو تم بہترین امت ہو، ادروائز یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ امت جو ہے یہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ان تینوں صفاتوں سے تو خالی ہو، نہ ان کے اندر ایمان کی رمق ہو، نہ وہ نیکی کا حکم دیں اور بلکہ برائیاں ان کے سامنے ہوں، ان کو روکے نہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو میڈل ہے، جو بہترین امت کا اعزاز ہے، وہ اس کے لائق نہیں بنتے ہیں، تو لہٰذا یہ چند شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت نے مشروط کر دیا ہے، یعنی لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد اور ایمان باللہ، توحید خالص۔ جب اس امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت ہونے کے وصف سے محروم ہو جائے گی، جیسا کہ یہود کے بارے میں آتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 78-79 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون
کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی لعنت کی وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی یہ ایمان کے خلاف بات ہوئی، اور آگے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اور بلا شبہ وہ برا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہ روکنا ایک برا کام ہے، اور ان کے اوپر لعنت ان نبیوں نے خود کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو جب برائی کرتے دیکھتے تو اس کے اوپر ان سے کو روکتے نہیں تھے۔ ان شرائط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اب اس امت کا حال بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم آج اپنی امت کا حال دیکھیں تو ہماری امت کے اوپر لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس امت کے اندر یعنی جو لوگ اس کام میں شامل نہیں ہیں، کیا ان کے گھروں سے برکت نہیں اٹھ گئی ہے؟ کیا وہ لعنت کا ماحول نظر نہیں آتا ہے؟ کیا اس کے امت کے اندر یعنی دوسری امتیں جس طرح سے ان کے اوپر غلبہ پائے ہوئے ہیں، کیا اس سارے سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی اصل میں پرانی امتوں کی روش پر چلتے چلتے، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینے کو اور برائی سے روکنے کے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا اور خود اپنے اندر سے ایمان بھی جاتا رہا، تو ہم پر بھی اسی طرح سے یہ جو لعنت اور مسکنت مسلط ہوئی ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو آگے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہ اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اکثر ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی اللہ رب العزت نے پھر ترغیب دی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ابھی بھی تم کو دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے، دوبارہ ایمان اور ہدایت کی آپ کو تبلیغ کی جا رہی ہے، اور اس حقیقت کا یہاں پر اظہار ہے کہ ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں مگر اکثر فاسق ہیں، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور اللہ رب العزت خوب حکیم ہے، جیسا کہ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف آیت 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اکثر لوگ خواہ آپ حرص کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جائے کہ چاہے آپ کتنے ہی ان کے لیے حرص کرتے ہیں، ان کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ موجودہ جمہوریت جو ہے اس کے نظام کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیے زیادہ لوگ کس طرف ہیں، زیادہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا قانون اس حوالے سے اس طرح سے نہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن تو جا بجا یہ بات کرتا ہے کہ اکثرہم لا یؤمنون لا یعقلون، یعنی اکثر کی بات جب بھی آتی ہے تو قرآن کریم میں وہ نیک لوگوں کے لیے نہیں آتی بلکہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العزت کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت کو پکڑتے ہیں، لہذا ہم نے اپنا فریضہ انجام دیتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور خصوصاً یہود کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے یہود کے مقدر میں ذلت اور محتاجی کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن یضروکم، لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ سب تمہیں نقصان کر سکتے، یضرو ضرر پہنچانا، ہم اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ ضرر پہنچانا، یہ جو کالے رنگ میں یہاں پہ ہمارے سامنے اسکرین پہ لکھا ہے، لن ہرگز نہیں، یضرو وہ نقصان پہنچا سکتے، وہ نقصان کر سکتے، کم تم سب کا، یعنی اے مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ یہودی تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، الا سوائے اذى، سوائے تھوڑی معمولی تکلیف کے، اس سے زیادہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت، مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ کو بہت تھوڑی ہی تکلیف اگر پہنچے تو پہنچے، ورنہ وہ آپ کا بڑا نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر يُقَاتِلُوكُمْ، يُقَاتِلُو وہ قتال کریں، قتال سے مراد لڑائی ہے، یعنی اگر وہ تم سے لڑیں، کم تم سب سے، یولوکم، یولو تو وہ سب بھاگ جائیں گے، کم تم سب سے ڈر کر، یعنی تم سب سے وہ اگر لڑائی کے میدان میں تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو جائے تو یہ یہود کے مقدر میں اللہ نے رکھ لیا ہے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوں گے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، الادبار پیٹ پھیر کر، یعنی اس طرح سے ڈر کر بھاگیں گے، ثم پھر لا ینصرون، لا نہ ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے،
ضربت، ضربت ضرب کرنا کہتے ہیں مارنے کو، یعنی اس طریقے سے چپکا مارا گیا، یعنی مسلط کر دی گئی ہے، یعنی یہاں پر اس کا مطلب عام فہم بنانے کے لیے مسلط کر دی گئی کیا گیا ہے، ورنہ مطلب ہے ضربہ مارنا، یعنی مار دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر الذلہ ذلت، یعنی ذلت کو ان کے منہ پر مار دیا گیا ہے، مسلط کر دیا گیا ہے اس کے اوپر۔ الذلہ یہ ذلت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اینا جہاں، ما جو، ثقفو، ثقفو وہ پائے جائیں، یعنی جہاں پر بھی وہ پائے جائیں، چاہے وہ کہیں پر ایک جگہ پر بھی اکٹھے ہو جائیں، جیسے آج یہود نے اپنے جگہ ایک ٹھکانہ اسرائیل کی شکل میں بنا لیا ہے، تو لیکن جہاں پر بھی وہ اکٹھے ہو جائیں، جہاں پر بھی وہ پائے جائیں، چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ضربت علیہم الذلہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ذلت کو مسلط کر دیا، الا سوائے یا مگر بحبل پناہ کی جگہ، حبل رسی کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو کوئی پناہ مل جائے، یعنی پکڑنے کو رسی مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، الا بحبل سوائے ایک سہارے اور پناہ کی وجہ سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو پناہ نہیں مل جاتی وہ ان کے اوپر ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور اللہ کی پناہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی پناہ سے مراد ان کا ایمان لے کر آنا ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں اگر وہ ایمان لے آئیں۔ وحبل من الناس یا دوسرا ان کا بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وحبل اور پناہ من الناس لوگوں کی طرف سے، یا پھر لوگ ان کو پناہ دے دیں۔ وباؤ و اور باؤ وہ حقدار بن چکے ہیں بغضب غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر المسکنہ یہ دوسری چیز اب مسلط کی گئی ہے جو اس کا بات کی جا رہی ہے کہ محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، یعنی خود یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ محتاج ہیں کہ لوگ ان کی مدد کریں، اور دوسروں کے سہارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی بات، تو آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اسرائیل اور یہ یہود جو ہیں یہ اپنی جتنی بھی طاقت ہمیں ان کی محسوس ہوتی ہے اس سب کے باوجود یہ خود سے کچھ نہیں ہے، اور یہ امریکہ اور کبھی کسی ملک کی کبھی کسی ملک کے سہارے اور دوسروں کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ لڑتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اللہ نے محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی، یہ محتاج رہتے ہیں ہمیشہ، خود کچھ نہیں کر سکتے، کسی جوگے نہیں ہیں۔ ذَلِكَ اور یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ کانوا وہ سب تھے یکفرون کفر کرتے تھے، یعنی یہ حالت کو کیوں پہنچے ہیں اس حالت کو؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے بآیات اللہ، بی ساتھ آیاتی آیت کی جمع ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کا، بغیر حق کے بغیر، یعنی بغیر کسی وجہ کے، ذالک یہ بما اس وجہ سے کہ عصوا وہ سب نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا اور وہ تھے یعتدون حد سے نکل جاتے، یعنی یہ سب ان کے اوپر اس وجہ سے ہوا کہ وہ حد سے گزرنے والے تھے، اور حد سے گزرے والے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کا قتل کیا، اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، اور اس آیات کو ٹھکرانے اور انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوا کہ ان کے اوپر محتاجی اور ذلت جو ہے اللہ رب العزت نے مسلط کر دی، اور اللہ ان کے اوپر یعنی وہ غضب کے حقدار بن گئے۔ یہاں پر اس آیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو شروع میں بات کی الا اذا، تو اذا اذن یہاں پر تنوین کے ساتھ دو زبریں ہیں، تو جب بھی تنوین استعمال کی جاتی ہے کسی اسم کے اوپر تو اس سے مراد جو ہے یعنی اس کی تحقیر یا تقلیل مراد ہے، یعنی بہت ہی تھوڑی سی تکلیف، اس لیے ترجمہ بھی یہاں پر یہی کیا گیا کہ معمولی یعنی بہت تھوڑی تکلیف مراد زبان، یعنی کیسی تکلیف وہ پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، کیسی پہنچا پاتے ہیں وہ زیادہ تر کہ زبان سے بہتان تراشی کرتے رہیں گے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ فلاں طرح کے ہیں، اور سازشیں کرتے رہیں گے، یہ صرف اتنا ہے، یہ اتنے پہ یعنی یہ کر سکتے ہیں، مگر میدان میں تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان یہود کو مار بگایا گیا، یعنی بھاگ کر مدینہ سے گئے تو خیبر کے قلعوں میں چھپ گئے،
پھر خیبر کے قلعوں سے بھی ان کو مار بھگا دیا گیا اور سب کے سب جزیرہ عرب سے باہر نکل گئے۔ یہ آیت ایک اور حوالے سے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے غیب کی خبر بھی دی ہے، اخبار بالغیب اور پیشگوئی پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و کامیابی اور نصرت کی بشارت دی ہے کہ اب اگرچہ یہود نصرانیوں کے بلبوتے پر، فلسطین کے یعنی مطلب عیسائیوں کے بلبوتے پر، وہی جیسے میں نے بات کی پہلے کہ یہ دوسرے جو بڑے ممالک ہیں ان کے پیچھے چھپ کر اور ان کی مدد سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس پر آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قابض ہو چکے ہیں، اور اسرائیل جیسا ملک ایک جو قابض ملک ہے وہ بنایا ہے انہوں نے۔ مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ میں پتھر اور درخت بھی مسلمان کو بلا کر کہیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ یعنی ایسا ایک وقت آنے والا ہے جب یہ جنگ ہو کر رہے گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے یہ فرما دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ہی ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی، یعنی ایک طرف تو مغلوب ہو گئے جیسا کہ مسلمانوں نے ان کو مار بھگایا، تو اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر ایک ذلت کا ایسا دور شروع ہوتا ہے کہ آج 1400 سال میں آپ دیکھیے تو ان کو، بلکہ آج یوٹیوب کے اگر اوپر یا آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو ایسی تصاویر ریسنٹ ہسٹری کی مل جائیں گی کہ جس میں کس طرح سے یہود و نصارہ کو، یہود کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، کس طرح سے ان کا برا حشر کیا گیا ہے۔ یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر پھر ایک پھر بات کی گئی ہے کہ ان کو ذلت ان کے اوپر مسلط ہے لیکن ابھی بھی بچ سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی، یہاں پر پھر ان کے پاس ایک پھر موقع دیا جا رہا ہے، ان کو بچنے کی ایک اور صورت بتائی جا رہی ہے، اور وہ دو صورتوں کی شکل میں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، الا بحبل من اللہ، کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا پھر اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ یہ دونوں ہی الا بحبل من اللہ سے مراد ہے کہ یا تو ذمہ بن کر اسلامی حکومت کے انڈر ٹیکس دیتے رہیں اور رہتے رہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، یعنی کوئی لوگ ان کو پناہ دے دیں، اس لیے بتایا بحبل من الناس کہ لوگوں میں سے کوئی اس کو پناہ دے دے۔ اس کے بھی آگے پھر دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دے، یعنی کوئی ایک مسلمان ہے، کوئی شخص کسی مسلمان سے پناہ مانگ لیتا ہے تو مسلمان اس کو پناہ دے دے، تو اس صورت میں بھی وہ اپنے آپ کو ذلت سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیٰ کہ کسی عورت کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہ کیا جائے، اور یہ قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہے، تفصیل میں یہاں پر نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، یعنی الناس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان اس کو پناہ دیں، یعنی لوگ ان کو کسی طریقے سے پناہ دے دیں، تو اس صورت میں بھی یہ ذلت سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج اس کی مثال ہمارے بالکل سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک بڑی غیر مسلم جو قوت نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور انہی کے بلبوتے پر یہ اچھلتے کودتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس الناس سے مراد دونوں مسلمان یا غیر مسلم میں سے کوئی بھی اگر پناہ دے تو ان کے انڈر رہ کر، اصل میں محتاجی، کیونکہ اگلی بات یہی کی گئی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، کیونکہ مسکنت یعنی محتاجی ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی کی پناہ میں آ جائیں، یا پھر سب سے بہترین بات تو یہ کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تو اس صورت میں یہ ذلت سے بچ جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس سب کا لب لباب، اس سب کا جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ سب اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیوں ہے، اس سب کے وہ حقدار اصل میں بنے کیوں ہیں، یہ ان کا مقدر کیوں بنا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی نافرمانی اور حد سے گزرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ وہ کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، پھر کفر اور قتل انبیاء کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کا غضب اترا، ذلیل و محتاج ہو گئے، اور حکومت اور ریاست ان سے چھین لی گئی، اور حاصل یہ کہ ذلت اور غضب اور مسکنت کی وجہ کفر اور قتل انبیاء ہے، اور کفر اور قتل انبیاء کی وجہ ان کی نافرمانی اور زیادتی ہے۔ یعنی اس اگر پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں بھی یہ نصیحت ملتی ہے، یعنی یہاں پر بات تو یہود کو کی جا رہی ہے
کہ جب کوئی مسلمان بھی یا کوئی انسان جب نافرمانی کا رستہ اختیار کرتا ہے، جب زیادتی کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر انبیاء کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، پھر کفر جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ کل عام جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس میں یعنی سیکولرزم ہے اور اسلام سے نفرت کی باتیں وہ کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کچھ بیان کرتے ہیں اور وہ شخص اپنے نظریات کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ نافرمانی اور کفر کے انداز ہے۔ تو اس لحاظ سے اس طریقے سے جب انسان چلتا چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان پھر آخر ذلت اور اللہ کے غضب کا جو ہے یعنی اس کا سبب بن جاتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلی چیز سے ہی پرہیز کریں کہ ہم فسق و فجور، نافرمانی اور زیادتی سے بچیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے ہم لوگ بھی ان کے راستے پر چلنے سے بچ جائیں گے، اور جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر اور سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ ہمیں نہ ان مغضوب یعنی جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ غضب شدہ لوگ اصل میں یہی یہودی ہیں، کہ اللہ ان یہودیوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، کہیں ہم بھی نافرمانی کرتے کرتے حدوں سے نکلتے نکلتے کہیں ہم بھی جو ہے کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ اہل کتاب سب کے سب جو ہیں برے نہیں ہیں، ان کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں ایمان والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیسو سوا، لیسو یعنی نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، اور سب کا معنی کیا گیا ہے جمع کی وجہ سے، لیسو لیسا کہتے ہیں واحد کے لیے، اور لیسو وہ سب، یعنی وہ سب نہیں ہیں، سواءن ایک جیسے، برابر، یعنی وہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی اونچ نیچ ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، یعنی کوئی نیک ہے، یعنی ایسا انسان جو راہ حق کی جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کو لبیک کہتا ہے، ایمان کے اوپر لے آتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، اور اسلام اور یعنی اللہ کے جو دین ہیں ان کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ لیسو سوا، تو سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، من سے اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن، امتن ایک گروہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، قائمتن جو قائم رہنے والے ہیں، کس پر؟ حق پر، یعنی جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، یتلون آیات اللہ، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی جن کو دعوت دی گئی وہ حق پہ قائم رہے، یعنی پہلے وہ اپنی امت میں جب تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اپنے نبی کو مانتے تھے اور صحیح طریقے سے اس کو مانتے تھے اور اپنی کتابوں پر مانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں سنی تو اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، یعنی پہلے بھی حق پر رہے اور اب بھی حق پر رہے، یعنی حق پر ہمیشہ قائم رہے۔ جب بھی حق کی بات ان کے سامنے کی گئی اس کو انہوں نے تسلیم کیا، جب تورات اور زبور ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جب قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات، آنا اللیل، آنا یعنی اوقات میں، اللیل رات کے یعنی کچھ حصے میں، رات کے اوقات میں، وہم اور وہ، یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا، اور ان کی آگے مزید صفت بیان کی جا رہی ہے، یؤمنون باللہ وہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی یہاں پر وہ سب سے مراد وہ کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، کہ یہود و نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آتے ہیں، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف اور یہی جو پیچھے حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اب کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں تو وہ بھی وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں جو اپنے دین پر جب تھے تو نہیں کیا کرتے تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون میں یہ جو سارع ہے یعنی سرعہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا عرب میں یہاں پر کہ سرعہ یعنی جلدی جلدی کرو، تو یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائی کے کاموں، بھلائی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ لوگ بھی جو ہے بھلائی کا کام ان کے سامنے آتے فوراً جلدی کرتے ہیں کہ کہیں یہ بھلائی کوئی اور نہ لے جائے، کہیں بھلائی کا موقع نہ جاتا رہے، اللہ نے ایک توفیق دی ہے تو اس توفیق کے ساتھ فوراً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور ایسے ہی لوگ ہیں، یعنی جو یہ سب کام کرتے ہیں وہی لوگ ہیں، من الصالحین جو صالح لوگوں میں سے، جو صالح جماعت جس کو کہا جائے ان میں سے یہی لوگ ہیں۔ وما یفعلوا اور ما جو یفعلوا وہ سب کام کریں،
من خیر بھلائی میں سے، فلن یکفروہ فا پس لن ہرگز نہیں، یکفروہ تو ان کا کفر نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب جب اسلام لے آئیں تو اس کے بعد میں یا اس حوالے سے جب وہ بھلائی کے کام کریں تو اب ان کی ان بھلائی کے کاموں کو، ان کے اس نیک کاموں کی ناقدری نہیں کی جائے گی کہ جناب پہلے تو تم فلاں فلاں تھے، پہلے تو تم یہود اور عیسائی تھے اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو آج کے بعد پھر اب ان کی ناقدری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ایک ایک نیکی کا بدلہ دینے والے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، واللہ اور اللہ علیم علم والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، بالمتقین متقین کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں سے اللہ رب العزت خوب واقف ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیسوا سوا، یعنی گو اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ طبری اور ابن ابی حاتم نے حسن سندوں کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہوئے، یہ سب کون تھے؟ پہلے یہ عیسائی اور یہودی یعنی اہل کتاب تھے، اور ان کے دوسرے ساتھی جب یہ سب مسلمان ہوئے اور اسلام میں رغبت رکھ کر پکے ہو گئے، یعنی جب اسلام میں ایک پختہ مسلمان، جس کے بارے میں کہا امۃ قائمۃ یتلون، قائمہ یعنی حق پر وہ قائم ہو گئے، قائم رہنے والے بن گئے، تو یہودی مولوی اور ان کے بے ایمان لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف ہمارے برے لوگ ہی لگے ہیں، یعنی انہوں نے ان لوگوں کو برے لوگ کہا کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، اگر وہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو اپنے آبا کا دین چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاتے، یعنی اس طرح سے انہوں نے ان کو تانے دیے اور ان کو برے لوگ کہا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ الفاظ طبری کے ہیں۔ اہل کتاب کے ان اچھے لوگوں کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی سورہ آل عمران آیت 199 میں بھی آئے گا، بنی اسرائیل آیت 107 109 اور اسی طرح سورۃ البقرہ 121 میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ اس حوالے سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں امۃ قائمہ، یعنی یہ لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے یہ کیسے لوگ، یعنی رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قائمہ کا ایک معنی مستقیمہ، یعنی یہ بھی کیا جاتا ہے، اور جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ کے فرما بردار ہیں اور ان کی شریعت پر قائم ہیں، یعنی صراط مستقیم کے اوپر جیسے کہا جاتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر یہ لوگ ہیں۔ اور یؤمنون باللہ بھی اللہ رب العزت نے جو آگے فرمایا، یعنی یہ یہود پر طنز ہے کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو، یعنی جب یہ لوگ عبداللہ بن سلام اور ساتھی جو ہے مسلمان ہوئے تو یہ لوگ انہوں نے ان کو برا کہا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک اور صاف ہے، یہ برابر نہیں ہے، لیسوا سوا، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ تو نیک اور صاف والے ہیں، اور وہ برے کیسے ہو گئے، وہ تو صالحین میں سے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ تو صالحین نیک لوگوں میں سے ہیں، اور آگے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوهُ، کہ جو بھی یہ نیک کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی ناقدری نہیں کرے گا، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی صفات مذکورہ سے متصف ہو جائیں گے، یہ جو اوپر صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، صرف ان کے نیک اعمال کا ثواب ہی نہیں ملے گا، یعنی ایسا نہیں کہ جو انہوں نے اب اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کیے ہیں اب ان کا ثواب ان کو ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل کی نیکیوں کا اجر بھی حاصل ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو نیکیاں کرتے رہے ان کا اجر بھی اب ان کو ملے گا، یعنی وہ سب بھی اب ویلڈ ہو گئی ہیں اسلام لانے کے بعد، اب وہ سب نیکیاں بھی ہیں، لیکن اگر یہ اسلام نہ لاتے تو اس زمانے کی نیکیاں بھی غارت جاتی، ضائع جاتی۔ سورۃ القصص آیت 52 سے 54 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مثال جو پہلے بھی اپنے دین پر تھے اور اب اسلام کو بھی قبول کیا، ان کی بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے تھے،
اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی آج قرآن پر بھی وہ ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں، یعنی ہم تو پہلے بھی فرما برداری ہی کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی اور کہا کہ ان کو دگنا بدلہ ملے گا، آج کے کا بھی اور پہلے کا بھی بدلہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے دونوں کتابوں کے اوپر ایمان لایا ہے، دونوں نبیوں پر ایمان لائے ہیں، پہلے بھی مومن تھے، آج بھی ایمان والے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، اور ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی، تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کے ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، یعنی دونوں، جو ایک اللہ جو ہے اور دوسرا جو اس کا مالک ہے، دونوں کا حق بھی ادا کر، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، اور اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، 2 اجر ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ عام یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں، جب وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دگنے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کے لیے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا ان سب نے کفر کیا، یعنی جن سب لوگوں نے کفر کیا، لن تغنیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا یعنی فائدہ دے سکے گی، ٹال سکے گی، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، یعنی جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئا کچھ بھی، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، ان کے اوپر سے عذاب کو ذرا بھی ہٹا نہیں سکے گی، ٹال نہیں سکے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب جو اصحاب النار جو نار والے ہیں، نار کے ساتھی ہیں، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، تو یہ لوگ جو ہیں دوزخ کے ساتھی ہیں، یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس کے اندر، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثال اس کی، ما جو ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو کفر کرنے والے ہیں اب ان کے خرچ کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے جو یہود و نصارہ میں سے ایمان لائے وہ خرچ کرتے تھے ان کی بتایا کہ ان کے پہلے کیے ہوئے خرچ اور آج کے سب کا بدلہ دیا جائے گا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مثل ان کی مثال، ما جو ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، فی میں، هذه اس، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا یعنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جو خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح تو اس کی مثال کیسی ہے، کا جیسے، مثلی مثال، ریح ہوا کی، جیسے ہوا کی مثال۔ اور ہوا کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ ریحن کا جو لفظ ہے یا ریحن یعنی یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر جب بھی یہ سنگل میں آتے ہیں، یہ یہاں پر سنگولر ہے یعنی واحد لفظ ہے یہ ریحن، قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی ریحن یا ریحن اس طرح سے لفظ آیا ہے سنگولر کے طور پر تو اس سے مراد عذاب ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی بیان کیا گیا کمثل ریح، تو یہ ایسی ہوا یعنی جو عذاب والی ہوا ہے، تو اس کی مثال ایک ایسی ہوا ہے۔ اور جہاں پر بھی اس کی جمع، ریح کی جمع اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے ریاح، تو وہاں پر ریاح جو ہے وہ بشارت کے لیے اور خوشخبری کے لیے اور رحمت کی ہوا ہے، یعنی ہواؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جب بھی جمع کے صیغے سے استعمال کیا ہے تو اس سے مراد رحمت کی ہوا ہے، اور جب بھی اس کو سنگولر کے طور پر ذکر کیا ہے تو اس سے مراد عذاب کی ہوا ہے۔ تو یہاں پر عذاب کی ہوا یہاں پر مراد کی لی جا رہی ہے، کمثل ریح کہ ایسی ہوا، فیہا کہ اس میں، سرن کہتے ہیں سخت سردی کو، شدید ٹھنڈی ہوا جو کھیتوں کو جلا دیتی، یعنی اتنی سرد کہ اس سے پتے یعنی جل جاتے ہیں اور پودا جل جاتا ہے۔
فیہا سر، اس سے سخت سردی ہو، اصابت وہ جا پہنچے، حرث قوم ایسے لوگوں کی کھیتی کو، یعنی وہ ہوا چلتی چلتی ایسی قوم کی کھیتی کے پاس پہنچتی ہے، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، قوم یعنی ایسے لوگوں کی کھیتی کے پاس، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ کھیتی کس کو کہا جاتا ہے؟ نارملی کمائی، جو انسان محنت کرتا ہے اس کو کھیتی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی کھیتی کے پاس وہ ہوا پہنچی جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکت تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، پھر اہلک وہ ہلاک کر دے، اہلک یہ ہلاک کرنا اردو کا لفظ ہے، اہلکت وہ ہلاک کر دے اس کو، یعنی اس سب کھیتی کو، اس قوم کی کھیتی کو وہ ہلاک کر کے رکھ دے، وہ برباد کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اور ما نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان کے اوپر، اللہ نے، یعنی اللہ نے یہ جو کام کیا ہے ان کے ساتھ کہ ان کی کیے دھرے کو برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے تباہ کر دیا، تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن، اور لیکن، انفسہم اپنے نفسوں پر، انفسا نفس کہتے ہیں، نفس کو انفس یہ اس کی جمع ہے، نفس کی انفس، اور ہم وہ سب، یعنی انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ہی، ولکن انفسہم اور لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی یہ ظلم جو ہے انہوں نے خود اپنے نفسوں پر کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس کا الزام اللہ رب العزت پر وہ نہیں دے سکتے۔ تو پہلی جو اس سے پہلے آیات ہمارے سامنے گزری ان میں مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان والے ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب اس آیت میں کافر کے صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں کو آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی بعض مسلمانوں کے اندر بہت ہی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مثالیں دیتے ہیں، بہت سے مسلمان، بہت سے آج کے مسلمان جو ہیں وہ کافروں سے بڑے مرعوب ہیں کہ دیکھیے جناب یہ کیسے کیسے بہترین کام کرتے ہیں، کتنی کتنی چیریٹی دیتے ہیں، کیسی کیسی چیریٹی آرگنائزیشنز انہوں نے قائم کر رکھی ہیں، کیسے کیسے ہیومن رائٹس کے ادارے قائم کر رکھے ہیں، کیسے کیسے جناب ان کے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ کافروں کے رفاہی کاموں سے بڑے مرعوب رہتے ہیں اور ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ کافر کے صدقہ و خیرات، اس کے رفاہی کام، یہ آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دینے والے، سب ضائع ہو جانے والے۔ اللہ رب العزت ان کو دھول مٹی بنا دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم، یعنی جو مال خرچ کیا اور اللہ کی رضا پر نہ دیا، آخرت میں دیا نہ دیا برابر ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سب کچھ یہ بالکل کچھ بھی ان سے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا۔ اور عام طور پر مصیبت کے وقت اولاد انسان کے کام آتی ہے، عام طور پر جب بھی مصیبت پڑے تو کون کام آتا ہے؟ اولاد کام آتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے اس کو بھی ساتھ ہی گن دیا ہے، ولا اولادہم، ان کی اولاد بھی کام نہیں آنے والی ہے، مگر اس وقت کفار کے اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مثل ما ينفقون، کافر کے صدقہ خیرات ضائع ہونے کے اعتبار سے ان لوگوں کی کھیتی سے تشبیہ اللہ نے دی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو کھیتی دیکھنے میں سرسبز و شاداب نظر آئے لیکن درمیانی فاصلہ ختم کرے، سخت سرد ہوا چلے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، یہی حال کفار کے صدقہ خیرات کا ہے۔ وہ چونکہ ایمان و اخلاص کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور انہیں ان اعمال کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں کفار کو دنیا ہی میں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، دنیا میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا دنیا میں اللہ رب العزت ان کو کچھ نہ کچھ بدلہ دے دیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے۔ اللہ رب العزت ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اس اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نیکیاں کو خرچ کر لیا ہے، ان کو لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، واستمتعتم یعنی تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت والے دن ان کے ساتھ اس ساری نیکی کا
ایک ٹکا برابر بھی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے نافرمانی کا انجام کیا ہے، تکبر کا انجام کیا ہے۔ اس نافرمانی اور تکبر کی بنا پر ان لوگوں نے اسلام کا کفر کیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، یعنی ان کے اعمال جو ضائع اور برباد ہوئے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے، بلکہ خود ان کے اپنے اوپر ظلم کا نتیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور نہ ہی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا، بلکہ وہ جو عمل بھی کرتے تھے وہ بھی کیونکہ ریاکاری کرتے تھے۔ یہ سب اصل میں مطلب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ وہ نکل رہے ہیں یا ظلمون سے۔ ظلم سے مراد قرآن میں بار بار ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ظلم سے مراد جہاں پر بھی اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں اس سے مراد شرک کا ظلم ہے، یعنی وہ لوگ جو ہے ریاکاری بھی کیونکہ شرک میں سے آتی ہے، شرک کرنا یعنی کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، غیر اللہ سے مددیں مانگنا، اللہ کا کفر کر کے غیر اللہ کی طرف اپنی جو ہے تمام حاجات کو بیان کرنا، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش یہ سب سمجھنا، تو یہ سب جو ہے کیونکہ یہ تمام کفر ہے، یہ تمام ظلم ہے، یہ تمام شرک ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والا دن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج وہ اس کا الزام کسی کو نہ دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے راستے کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر چلائے اور چلتے چلتے ہمیں اس کے ذریعے جنت کا راستہ دکھائے، جنت پر تک لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں یہود و نصارہ ان کے مشابہت ان کی پیروی سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ